الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ دوستو، عید کے دن کے لیے ایک خاص وظیفہ جو کہ نماز عصر کے بعد پڑھے جانے والا ایک خاص وظیفہ ہے، جو کہ محبت کے لیے خصوصی طور پہ ہے۔ اس وظیفے کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو شادی کی آرزو رکھتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں کہیں خاص جگہ پہ، اور اس وظیفے کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اپنوں کو منانا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی عید کا دن بڑا ہی ایک خاص دن ہے، اور اس عید کے دن بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنوں کو منانا چاہیے، کیونکہ عید والا وہ دن ہے کہ جو انسان اگر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جو مانگے مولا کریم عطا فرماتا ہے۔ دوستو، جھوٹی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کہ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے رب کی بارگاہ میں لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے، اور وعدہ بھی کرتا ہے کہ نماز پڑھوں گا لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا، وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں رحم دلی اختیار کروں گا لیکن کرتا بھی نہیں ہے۔ تو ایک وہ جھوٹا وعدہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرے، بزرگ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو صدق دل سے اس دن کے اندر، عید والے دن، اپنی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ اس دن اپنے رب سے گڑ گڑا کر جو بھی مانگا جائے مولا کریم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ عید والا دن کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مولا کریم زمین پر اپنے پیارے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ عید والے دن فرماتا ہے کہ تم جاؤ زمین پر، کوچوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں اعلان کر دو، میرے نبی کی امت سے کہو کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے رب کو منانے والا، ہے کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے توبہ کرنے والا، تو مانگو، جو مانگو گے میں رب عطا کروں گا۔ تو دوستو، یہ وہ خاص دن ہے کہ اس دن اپنے رب سے تم جو بھی مانگو مولا کریم عطا فرمانے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے
جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک فرمایا کہ جب لوگ عیدگاہ کو نکل جاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں عید نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ میرے پیارے فرشتے ہو۔ فرشتے کہتے ہیں لبیک۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا اجرت ہے کہ جس نے اس ماہ رمضان کے اندر میری بارگاہ میں جھکا، روزے رکھے، کیا اجرت ہے اس کی؟ جانتا تو سب کچھ ہے مولا کریم۔ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ پھر رب کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج ہم نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو دوستو، اور اسی دن بزرگ فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور یہ جو آج کا وظیفہ ہے، اس وظیفے میں بھی یہ ایک شرط ہے کہ عید والے دن عید نماز پڑھنے کے بعد اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ بھلا ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہی ان کو ثواب پیش کر دیں، بھلا ایک مرتبہ سورۃ اخلاص ہی پڑھ کر ان کو ثواب پیش کر دیں، ان کو ایصال ثواب لازمی کریں۔ اور عید کا کیونکہ وہ پیارا دن ہوتا ہے کہ اس دن میں بخشش ہو جاتی ہے، میرے نبی کا فرمان مبارک ہے، اور انسان کی دل کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم توبۃ نصوحا کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، توبہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ توبہ کرنے سے ہی انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے ہی انسان کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دوسری شرط تھی۔ پہلی شرط اس وظیفے کی نماز کی پابندی، دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ دوستو یاد رکھیے گا آج کی اس وظیفے کے اندر کچھ خاص اور نئی شرطیں بھی ہوں گی، لازمی ان شرائط کو یاد کر لیجیے گا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، مکمل ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جب شرائط پر ہم پورا نہیں اترتے، مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو نہیں کرتے، تو پھر رجعت ہو جاتی ہے، اور جب رجعت ہو جاتی ہے پھر جناب علی کہتے ہیں کہ یار وظائف اثر نہیں کرتے، حالانکہ رجعت ہوتی ہے، اب وظیفہ کرتے چھوڑ دیتے ہیں، یا وظیفے کی کوئی شرط پوری نہیں کرتے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر رجعت ہو جاتی ہے۔ جب رجعت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو پھر کہتے ہیں ہم کہ یار وظائف تو کوئی اثر نہیں کر رہے، حالانکہ ہوتا رجعت کا مسئلہ ہے، رجعت کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اور رجعت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ رجعت کا آخری حل، ایک ویڈیو بنائی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ملے گا، نہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر موجود کھڑی ہے وہ ویڈیو، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی رجعت کا علاج کریں، پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے تو اثر کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ جب تک رجعت کا علاج نہیں کریں گے وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرنے والا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مکمل شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں تاکہ رجعت پیدا ہی نہ ہو۔ تو دو شرطیں میں نے بتائیں، نماز کی پابندی اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے
یا پھر نماز عید کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اپنے جو مرحومین ہیں، والد فوت ہو گئے ہیں، والدہ فوت ہو گئی ہیں، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو گئے، یا اپنے قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے، اس کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ عید والے دن کی یہ ایک بڑا ہی مسرت دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اور اس دن رب کی بارگاہ میں امید بھی کی جا سکتی ہے بخشش فرمائے گا مولا کریم انشاءاللہ العزیز۔ ان کو ایصال ثواب کریں، یہ تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو روٹھ چکے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، لازمی ان کو منانے کی کوشش کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا مولا کریم ان پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ جو اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو کوشش فرمائیں کہ اپنوں کو منانے کی کوشش کریں، یہ عید اپنوں کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز پھر خوشیوں میں دوبارہ ہی جناب علی بہار آئے گی، بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ یہ چوتھی شرط تھی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ اپنوں کے ایصال ثواب کے لیے کریں، یا پھر جناب علی صدقہ خیرات کریں۔ اور عید الفطر کے لحاظ سے بھی آپ نے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون فرمائیں، کہ صدقہ فطر کے لحاظ سے آپ نے اس ادارے میں تعاون فرمائیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم انہی نیکیوں کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ ایک بہت مقدس کام ہے کہ جو جناب علی مسجد کے اندر پنکھے لگنے والے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، یا چٹائی کی ضرورت ہے، قرآن رکھنے کے لیے الماریوں کی ضرورت ہے، اور بچوں کا راشن ہوتا ہے اس میں حصہ ڈالیں۔ یہ ایک مقدس کام ہے، کوشش فرمائے کہ ان مقدس کام کے اندر اپنا صدقہ خیرات کے لحاظ سے بھی اور صدقہ عید الفطر کے لحاظ سے بھی اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائڈ بینک کی اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور یو بی ایل بینک کی اکاؤنٹ، کہ اپنا عید الفطر کا جو صدقہ فطر ہے جسے فطرانہ کہا جاتا ہے، اس مقدس کام کے لیے آپ لازمی تعاون فرمائیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ تو نماز جناب عید کے دن نماز عصر کے بعد جو یہ عمل کرنا ہے بہت ہی پاورفل وظیفہ، یہ بہت انتہا درجے کا پاورفل وظیفہ ہے۔ نماز عصر جب پڑھ لینی ہے، نماز عصر پڑھ لینے کے بعد وہیں پہ مصلی پہ بیٹھا رہنا ہے، بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 541 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 541 مرتبہ پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں۔ اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں، دیکھیں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے نماز مغرب سے، تو پھر 41 مرتبہ درود تنجینا کو پڑھیں۔ اگر پھر بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹائم تھوڑا رہتا ہے نماز مغرب سے، ویسے اتنا ٹائم نہیں لگے گا، اور پھر 11 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں۔ لیکن کوشش کریں کہ جب پڑھتے رہیں آنکھیں بند کر لینی ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور اپنے دل دماغ ضمیر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ ادھر زبان سے الفاظ نکلتے رہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنے رب کی بارگاہ میں دل باتیں کر رہا ہو کہ مولا میں گناہ گار ہوں، اپنی رحمت سے ہی مجھے میری مراد عطا فرما دے، اپنی رحمت سے ہی میری وہاں پہ شادی کرا دے۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اس طریقے سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ دوسرے دن ہی اس وظیفے کی انشاءاللہ کرشمہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔